یہی وجہ ہے کہ جہاں اللہ نے خود متعین کر دیا وہاں بندوں کی نیت کی ضرورت نہیں ہے. مثال کے طور پر رمضان کے روزے کے لیے آپ صبح اٹھے تو وہاں اللہ نے آپ کو اختیار دیا ہے. بہت سے لوگ روزہ نہیں بھی رکھتے لیکن پھر بھی بھوکے رہتے ہیں, 12, 1, 2 بجے تک بھوکے رہتے ہیں. ناشتہ کا ان کا 3 بجے ناشتے کا معمول ہے. اب کیا ہوا کہ جی آپ صبح اٹھے, آپ نے ویسے ہی کوئی نیت ویت نہیں ہے, آپ نے ویسے ہی نہیں کھایا, آپ نے کہا 3 بجے ناشتہ کروں گا. اب 3 بجے آپ ناشتہ کریں گے, اگر آپ کا روزہ ہوتا تو 60 روزے آپ پہ واجب ہو جاتے. اگر آپ کا روزہ نہیں ہے تو 60 روزے آپ پہ واجب نہیں ہے, بلکہ صرف روزہ چھوڑنے کا گناہ ہے. یہی ہے نا مسئلہ. اب 3 بجے آپ نے, دوپہر 3 بجے آپ رمضان میں آپ صبح اٹھے سحری کے وقت, لیکن آپ نے کوئی نیت نہیں ہے آپ کی. آپ کا معمول ہے آپ سو گئے. کراچی میں 2 بجے ارلی ان دا مارننگ ناشتہ ہوتا ہے, دوپہر 2 بجے. تو ارلی ان دا مارننگ آپ دوپہر 2 بجے اٹھے اور آپ نے ناشتہ کیا. اب آپ کسی مفتی کے پاس آ رہے ہیں کہ حضرت میں نے 60 روزوں کا کفارہ مجھ پہ لازم ہے یا نہیں ہے, کیونکہ میں نے رمضان میں دوپہر 2 بجے 3 پراٹھے کھائے ہیں. تو مفتی جواب میں کیا کہے گا؟ بھائی اگر تمہارا روزہ تھا تو کفارہ ہے, یہ روزہ ٹوٹ گیا. اگر سرے سے روزہ ہی نہیں تھا تو تم پر کفارہ لازم نہیں ہے, بس ایک روزہ قضا کرنا پڑے گا اور روزہ چھوڑنے کا گناہ ہوا. تو آپ کیا کہیں گے کہ مجھے تو نہیں پتا کہ میرا روزہ تھا یا نہیں تھا, میں نے تو صبح سے کچھ بھی نہیں کھایا. تو مفتی جواب میں کہے گا جب تجھے نہیں پتا تو مجھے کہاں سے پتا ہے؟ یہ اختیار اللہ نے آپ کو دیا تھا کہ آپ دوپہر تک بھوکے بطور روزے کے ہیں یا ویسے ہی عادت کے طور پر ہیں. یہ اللہ نے آپ کو اختیار دیا تھا, آپ نے خود متعین کرنا چاہیے تھا آپ کو کہ میں یہ جو بھوکا پیاسا رہ رہا ہوں یہ عبادت کے طور پر یا ویسے ہی. تو یہ جب تک روزہ رکھنے والا نیت نہیں کرے گا, خود نیت کا مطلب خود سے اپنی جہت کو متعین کرے گا کہ اللہ آج میرا روزہ ہے, میں ایسا ہی نہیں بھوکا پیاسا, بلکہ میں رمضان جو روزہ ہوتا ہے نا, روزہ رمضان بھی کہنے کی ضرورت نہیں ہے, بطور روزے کے میں بھوکا پیاسا ہوں. تو یہ تعیین بندے کی تعیین کے بغیر ممکن نہیں ہے کہ اس کو عادت کے طور پہ ہم لیں, اس بھوکے پیاسے رہنے کو, یا عبادت کے طور پر. تو یہ اللہ نے بندے کو حق دیا ہے کہ آپ فیصلہ کرو گے کہ آج جو میں بھوکا پیاسا ہوں یہ بطور عادت کے ہوں یا بطور عبادت کے. تو اس لیے یہاں نیت ضروری ہے کیونکہ نیت ہی سے متعین ہوگا. لیکن اگر آپ نے رمضان کا روزہ رکھا اور آپ نے نفلی روزے کی نیت کر لی, آپ نے کہا کہ میں پیر اور جمعرات کا روزے کا آپ کا معمول ہے, رمضان آیا اور پیر کا دن ہے, اب آپ وہاں نیت کرتے ہو کہ میں رمضان کا روزہ نہیں رکھ رہا آج, بلکہ میں کون سا روزہ رکھ رہا ہوں؟ وہ پیر والا روزہ, نفلی ہے. پھر بھی فقہا کہتے ہیں, حنفی کے علماء حنفیہ کہتے ہیں کہ آپ کا رمضان ہی کا روزہ ہوگا. وجہ کیا ہے؟ اس تعیین کا اللہ نے آپ کو اختیار نہیں دیا. یہ اختیار تو ہے کہ بطور عادت کے ہو یا بطور عبادت کے, لیکن اگر روزہ ہی رکھنا ہے تو وہ اللہ کی طرف سے پہلے سے متعین ہے کہ رمضان میں رمضان کا ہوتا ہے, لہذا یہاں نیت کیا ہے؟ کالعدم, اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. کیونکہ جہاں اللہ کی طرف سے تعیین ہوگی وہاں بندے کو تعیین کی اجازت نہیں ہے, اور جہاں اللہ کی طرف سے تعیین نہ ہو وہاں مجبوراً ضرورتاً بندے کے لیے تعیین ضروری ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اسی سے اور مسئلے حل ہو گئے, اور بھی اسی سے مسئلے حل ہوئے. آپ نماز میں نفس صلاۃ کی نیت تو ضروری ہے, نفس صلاۃ, تاکہ یہ پتہ چلے کہ یہ جو قبلے کی طرف رخ کر کے آپ اللہ اکبر کہہ رہے ہو یہ بطور عادت کے ہے یا بطور عبادت کے. تو آپ نے جب نفس صلاۃ کی نیت کی تو یہ پتہ چل گیا کہ یہ نماز والا اللہ اکبر ہے, یہ عام اللہ اکبر جو لوگ کہتے ہیں وہ والا اللہ اکبر نہیں ہے. پھر آگے اس کے احکام مرتب ہوں گے, توڑ دو گے تو نماز واجب الادا ہوگی وغیرہ وغیرہ. تو اتنا کافی نہیں ہے, بلکہ اس میں مزید کیا ہے کہ جب آپ نماز کی نیت کرتے ہیں تو نمازوں کی شکلیں ایک جیسی ہوتی ہیں. ظہر کے فرض پڑھ رہے ہیں یا سنت, اور اگر قضا نماز ہے تو قضا نماز میں عصر کی نماز اور ظہر کی نماز میں کوئی فرق نہیں ہوتا. تو اس لیے فقہائے حنفیہ کہتے ہیں کہ یہاں آپ کو 2 چیزوں کی نیت کرنی پڑے گی. ایک یہ کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں, نماز یہ عادت کے طور پہ نہیں بلکہ نفس نماز ہے. دوسرا آپ کو یہ بھی تعین کرنی پڑے گی کہ فرض پڑھ رہے ہیں یا فرض کے علاوہ نماز پڑھ رہے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ کیونکہ یہ آپ کی تعین کے بغیر یہ ممکن نہیں ہوگا, کیونکہ یہ تو نہیں ہو سکتا نا آپ نے 4 رکعتیں پڑھی, اب آپ سے کوئی پوچھ رہا ہے یہ فرض ہے یا سنت ہے, آپ کہیں یار اس وقت تو میری کوئی نیت, چلو اس کو سنت فرض کر لو. تو یہ آپ کی تعیین کے بغیر آپ خود متعین کریں گے کہ یہ نفل نماز ہے یا فرض نماز. پھر فرض یعنی
نیت کا ایک مقصد ہوتا ہے تمییز العادہ عن العبادہ، دوسرا مقصد ہوتا ہے تمییز جنس العبادتی عن جنس آخر، ایک عبادت کی جنس کو دوسری جنس سے ممتاز کرنا. جیسے نماز تو ہو گئی، لیکن نماز کی مختلف اجناس ہیں. ایک جنس ہے عصر کی نماز، ایک جنس ہے ظہر کی نماز، ایک جنس ہے ظہر کی سنتیں، ایک ہے ظہر کے فرض. تو یہاں بھی آپ کی تعیین کے بغیر یہ ممکن نہیں ہے کہ ہم یہ فیصلہ کریں یہ سنتیں پڑھ رہا ہے یا فرض پڑھ رہا ہے. تو وہاں بھی آپ کی تعیین کیا ہے؟ بولو نا بھائی، ضروری ہے. آپ بتائیں گے پہلے سے متعین، جب اللہ کے سامنے عبادت پیش کرنے سے پہلے آپ متعین کریں گے اے اللہ یہ میں فرض پڑھ رہا ہوں یا سنتیں، کیونکہ یہاں نیت کے بغیر ممکن نہیں ہے. جیسے فقیر کو دینے سے پہلے آپ ذہن میں متعین کریں گے کہ یہ میں گفٹ کے طور پہ دے رہا ہوں یا زکوٰۃ کے طور پہ دے رہا ہوں. تو یہاں بھی عبادت اللہ کے دربار میں پیش کرنے سے پہلے آپ کو بتانا پڑے گا کہ اللہ کا جو آپ کے اوپر حق تھا، فرض بھی ہے سنتیں بھی ہیں، تو اے اللہ میں یہ فرض پیش کر رہا ہوں یا سنتیں پیش کر رہا ہوں. سمجھتے ہیں؟ لیکن رکعتوں کا تعین ضروری نہیں ہے کیونکہ وہ خدا کی طرف سے متعین. مثال کے طور پر آپ نے ظہر کے 4 فرض پڑھے، نیت آپ 2 فرض کی کر رہے ہو تو بھی نماز ہو جائے گی آپ کی. نہیں آ رہی بات؟ اب یہ فلسفہ سمجھ میں آیا نیت کا؟ کیونکہ آپ کی تعیین کی ضرورت صرف اس میں تو ہے کہ سنت ہے یا فرض. اگر فرض کی نیت کر لی تو وہ اللہ کی طرف سے پہلے سے متعین ہے. یہی وجہ ہے کہ حنفیہ کے ہاں سفر اور حضر کی نماز کی نیت ایک جیسی ہے. آپ اگر سفر میں ہیں، آپ نے ظہر کی 2 پڑھنی ہے، نیت 4 کی کرو گے تو بھی 2 فرض پڑھ کے سلام پھیر دو، نماز ہو جائے گی، کیونکہ وہاں بھی اللہ کی طرف سے پہلے سے متعین ہے. 2 ہیں، آپ 8 کی کر لو 10 کی کر لو، آپ کی نیت کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. کھوپڑی سمجھ میں آئی؟ حناف کو اللہ نے، فقہائے حنفیہ کو اللہ نے جو کھوپڑی دی ہے، تبھی تو امام شافعی نے فرمایا تھا الناس عیال ابی حنیفہ فی الفقہ، لوگ فقہ کو سمجھنے میں ابو حنیفہ کے محتاج. امام شافعی کا بڑا مشہور قول ہے. اس لیے حناف یہ کہتے ہیں کہ حضر میں آپ سفر کی نیت کرو تو بھی ہو جائے گی، سفر میں حضر کی نیت کرو تو بھی ہو جائے گی، کیونکہ یہ رکعتیں اللہ کی طرف سے پہلے سے متعین ہے. اس میں آپ کو تعیین کی ضرورت نہیں. جہاں تعیین کی ضرورت ہے وہاں آپ نے تعیین کرنی ہے، کیونکہ ظہر کا وقت اتنا لمبا ہے، وہاں اللہ نے آپ کو اجازت دی ہے 4 سنتیں بھی پڑھ سکتے ہو، فرض بھی پڑھ سکتے ہو، نوافل پڑھ سکتے ہو. تو آپ عبادت کرنے سے پہلے خود اللہ کے دربار میں متعین کرو گے اللہ یہ نماز بطور فرض پیش کر رہا ہوں یا بطور سنت پیش کر رہا ہوں. سمجھ تننا کہ نہیں تننا؟ تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اس حدیث کا، یہ جو نماز کی نیت والی حدیث ہے، اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. اس حدیث کا اس سے تعلق ہے کہ نماز تو آپ کی صحیح ہو جائے گی چاہے 2 کی 4 نیت کرو، 4 کی، آپ نے وطر میں 17 رکعتوں کی نیت کر لی تو بھی 3 ہی رکعت کے بعد سلام پھیرنا ہے آپ نے. احناف کے نزدیک جو 1 رکعت وطر کے قائل ہیں وہ 1 رکعت کے بعد سلام پھیر دیں، ان کی رائے میں ان کی نماز ہو جائے گی اگرچہ وہ 10 رکعت کی نیت کر لیں. تو یہاں نیت کا کوئی فرق نہیں پڑتا. یہی وجہ ہے کہ آپ اگر سفر میں 2 رکعتیں پڑھ رہے تھے، دوسری رکعت کے بعد آپ کا ارادہ بن گیا کہ میں 15 دن یہاں قیام کروں گا، تو 2 کو کتنی بنا دیں گے آپ؟ 4 کر دیں گے آپ. حالانکہ آپ نے تکبیر تحریمہ کے وقت نیت کتنی تھی آپ کی؟ 2 کی، لیکن کوئی بات نہیں، اس کو 4 کر دو. وہ اس میں آپ کو تعیین کی تکلف کی ضرورت نہیں تھی، وہ اللہ کی طرف سے متعین ہے. اب جب آپ نے سفر میں قیام کی نیت کر لی تو اللہ ہی کی طرف سے وہ 2 کتنی ہو گئیں؟ 4 ہو گئیں. سمجھتے ہو؟ رمضان کے روزے کی جو قضا ہم کرتے ہیں، رمضان میں تو رمضان کے روزے کی نیت ضروری نہیں ہے، وہ اللہ کی طرف سے متعین ہے. لیکن جب آپ روزے کی قضا کریں گے تو وہ اللہ کی طرف سے متعین نہیں. مثال کے طور پر 10 محرم کا روزہ آپ رکھتے ہو تو اللہ نے آپ کو 10 محرم کے روزہ رکھنے کی بھی اس دن اجازت دی ہے اور رمضان کے روزے کے قضا کرنے کی بھی. لہذا اس میں اگر آپ 10 محرم کا عاشورہ کا روزہ رکھیں گے تو آپ کو صبح سحری میں 2 نیتیں کرنی پڑیں گی. نمبر 1 روزے کی کہ میں روزہ رکھ رہا ہوں، یہ بطور عادت بھوکا پیاسا نہیں ہوں گا میں. نمبر 2 عاشورہ کا رکھ رہا ہوں یا رمضان. اگر آپ نے کوئی نیت نہیں کی تو عاشورہ کا تو ہو جائے گا، رمضان کی قضا نہیں ہوگی، کیونکہ وہاں اللہ نے آپ کو اختیار دیا ہے کہ بھائی دن میں دونوں چیزوں کا تحمل ہے. یہ دن ایسا دن ہے جس میں رمضان کا بھی روزہ ہو سکتا ہے اور عاشورہ کا بھی، تو وہاں آپ نے نیت کرنی ہے. تو حنفیہ کے ہاں نیت کا مقصد تمییز العادہ عن العبادہ، تمییز جنس العبادہ عن جنس آخر، ایک عبادت کی جنس کو دوسری عبادت کی جنس سے ممتاز کرنے کے لیے. سمجھتے ہو؟ اس پر ایک اشکال ہوتا ہے کہ فقہاء نے لکھا ہے کہ اگر کوئی آدمی حج کرتا ہے تو فرض حج ہی ادا ہوگا، حالانکہ نفلی حج کا بھی امکان ہے. بھائی اللہ نے آپ کو پوری زندگی میں فرض حج کی بھی اجازت دی ہے اور
نفلی حج کی بھی اجازت دی ہے نا. کیا خیال ہے بھائی؟ تو وقت میں تو تحمل ہے اس بات کا، احتمال اس بات کا کہ آپ فرض بھی روز حج کر سکتے ہیں اور نفل بھی. جبکہ فقہاء نے لکھا ہے کہ الگ سے فرض حج کی نیت کی ضرورت نہیں ہے، جب آپ پہلی دفعہ حج کرو گے تو وہ فرضی حج کہلائے گا. سمجھتے ہو؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک آدمی عقل مند ہے، شریعت کا احکام کو جانتا ہے، اسے پتہ ہے کہ جب حج ذمے میں فرض ہوتا ہے تو فرض کی ادائیگی پہلے کیا ہے؟ ضروری ہے، کیونکہ بسا اوقات دوبارہ موقع نہیں ملتا. سنتوں میں تو ہے کہ آپ نے 4 سنتیں پڑھ لیں، پھر 4 سنتیں پڑھ لیں، ابھی پھر بھی فرض کا موقع مل جائے گا آپ کو ظہر کے 4 فرضوں کا. لیکن حج میں بسا اوقات زندگی ساتھ نہیں دیتی. تو اس لیے یہ اگر یعنی اس آدمی کے عمل کو ہم فرض حج پہ اس لیے معمول کرتے ہیں کہ دنیا میں سب سے بڑا پاگل وہ ہے کہ جس پہ فرض حج موجود ہو اس کے ذمے اور وہ نیت کس کی کر رہا ہو؟ نفل کی. تو جب تک یہ نفل کی باقاعدہ نیت نہیں کرے گا ہم اس کے عمل کو فرض ہی پر معمول کریں گے، اس کو عقل مند قرار دے کر کہ اس کی کھوپڑی صحیح کام کر رہی ہے. ورنہ یہ بے وقوف آدمی نفل حج کیوں کر رہا ہے پہلی دفعہ میں؟ تو اس لیے ہم مسلمان کے عمل کو حتی الامکان کس پر معمول کریں گے؟ اچھے عمل پہ. اور اچھا کیا ہے کہ بھائی جب تیرے ذمہ فرض ہے تو فرض کرنا. تو ہم اگرچہ کوئی نیت نہیں ہے لیکن ہم یہ کہیں گے کہ غالب یہی ہے کہ اس کی نیت کیا ہے. ہاں اگرچہ اس کو اس کا استحضار نہیں تھا لیکن اس کے عمل کو صحیح قرار دینے کے لیے. یہی وجہ ہے کہ اگر وہ پاگل آدمی باقاعدہ پراپر نیت کرتا ہے کہ نہیں میں فرض کر نہیں رہا، میں تو نفل کر رہا ہوں، تو نفل ہی ہوگا، پھر فرض حج ادا نہیں ہوگا اس کا. لیکن ایسے پاگل مارکیٹ میں کم ہوتے ہیں. تو یہ کچھ نیت کے بارے میں. اس کا خلاصہ یہ نکلا کہ اعمال کا مدار نیتوں پر ہے. تو اس میں امام شافعی کے نظر میں حدیث کا مطلب اعمال کا صحیح ہونا، اس کا صحت موقوف ہے نیت پر. ہمارے ہاں اعمال کی قبولیت یعنی آخرت میں ثواب کا مرتب ہونا موقوف ہے نیت پر. ہماری دلیل خود یہ حدیث ہے کہ ہجرت پر ان کو ثواب نہیں ملا لیکن ہجرت کے شرعی حکام مرتب. تو اسی طرح امام شافعی کہتے ہیں بغیر وضو کے، بغیر نیت کے وضو نہیں ہوتا. ہم کہتے ہیں بغیر نیت کے بھی وضو ہو جاتا ہے کیونکہ اس پر جو اعمال مرتب ہوں گے، نماز کا وضو کا صحیح ہونا اور اس پر نماز کی اجازت ہونا، یہ لیکن اس کو وضو کا ثواب نہیں ملے گا. یہی وجہ ہے کہ ایک آدمی نماز کی نیت کرتا ہے لیکن اس نماز سے آخرت مراد نہیں ہے اس کی، تو اس کو بھی نماز کا ثواب نہیں ملے گا. باقی نماز کی نیت ضروری کیوں ہے اس کی وجہ میں نے آپ کو بتا دی کہ جس شخص کے ذمے دین ہوتا ہے یا جس شخص کے ذمے کوئی ذمہ داری ہوتی ہے تو وہ اسی کے ذمے ہے اس کی تعیین کرے کہ یہ میں عادت کے طور پر کر رہا ہوں یا عبادت کے طور پر. اسی وجہ سے زکوٰۃ میں نیت ضروری ہے کیونکہ صدقے اور ہدیے اور زکوٰۃ میں فرق نیت کے بغیر ممکن نہیں ہے. تو جہاں نیت بہت ضروری ہوگی اس کے بغیر تعیین ہی ممکن نہ ہو تو وہاں تو نیت ضرورتاً واجب ہوگی، اور جہاں اس کے بغیر بھی عبادت کی تعیین ممکن ہو وہاں نیت کی ضرورت نہیں ہے. اور اس حدیث کا اس نیت سے کوئی تعلق نہیں ہے جس نیت کے امام شافعی قائل ہیں کہ اعمال کا صحیح ہونا. اس حدیث کا تعلق ہے آخرت سے، آخرت کا ثواب ملنا نہ ملنے سے. ایک سوال کا جواب دے کے بس اس کو ختم کرتے ہیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ تو یہ کہتے ہیں کہ تیمم میں نیت ضروری ہے، اگر کوئی ایسے مٹی کو ہاتھ مار لے اور یوں کر لے تو اس کا تیمم نہیں ہوتا، اس میں باقاعدہ نیت ضروری ہے. تو اس کا جواب یہ ہے کہ تیمم نام ہی قصد اور ارادے کا ہے. قرآن نے کہا ہے فتیمموا صعیدا طیبا، پاکیزہ مٹی کا ارادہ کرو. تو اس میں ارادے کی شرط کس نے لگائی ہوئی ہے؟ قرآن نے. جبکہ وضو میں ایسا نہیں ہے، بلکہ وضو کے بارے میں قرآن کہہ رہے ہیں ہم نے آسمان سے پانی اتارا جو طہور ہے، پاک کرنے والا پانی ہے. تو پانی بذات خود طہارت کا ذریعہ ہے چاہے اس میں نیت نہ بھی ہو. کوئی غسل کرتا ہے تو طہارت آٹومیٹیکلی حاصل ہوتی ہے کیونکہ پانی کا کام ہی طہارت ہے. آپ نیت کریں یا نہ کریں وہ کیا، جیسے روٹی کا کام ہے پیٹ بھرنا، آپ نیت کے بغیر روٹی کھاؤ گے تو بھی پیٹ بھرے گی، نیت کر کے کھاؤ گے تو بھی آپ کا پیٹ بھرے گی روٹی. تو پانی ہے ہی مطہر، قرآن میں اس کی صفت یہ بیان کی گئی ہے، وہ طہارت کا ذریعہ ہے. تو آپ نیت کر کے ڈبکی لگاؤ گے تالاب میں تو بھی پاکی حاصل ہوگی، بغیر نیت کے ڈبکی لگاؤ گے تو بھی آپ کو پاکی حاصل ہوگی. ہاں آخرت میں ثواب اس پر موقوف ہے کہ آپ نے باقاعدہ پراپر سنت غسل کا ارادہ کیا تو پھر آپ کو ثواب ملے گا، ارادہ نہیں کیا تو ثواب نہیں ملے گا.